اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں یہ بات بیان ہوئی تھی گزشتہ درس میں کہ وراثت تقسیم کرنے کے وقت اگر کچھ یتیم بچے وغیرہ اس امید پر آ جائیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، تو یا تو کچھ شرائط کے ساتھ، میں نے عرض کیا تھا 3 شرائط کے ساتھ ان کو دینا جائز ہے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دیا تھا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اسی مسئلے کی مزید اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہ یہ جو یتیم وغیرہ تمہارے پاس یتیم بچے یا مسکین یا محتاج آ گئے ہیں اس امید پر کہ ہمیں کچھ مل جائے گا، تو اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ اگر اس مثال پر غور کر دیا جائے تو انشاءاللہ ہر شخص کا دل نرم ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر چھوڑیں وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد، خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ خوف ہوگا ان کو ان کے بارے میں۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارے پاس جو لوگ جو یتیم یا بچے آئے ہیں یا مسکین یا محتاج فقیر آئے ہیں اس امید پر کہ ہمیں بھی کچھ ملے گا، اس کو تم اس طرح سمجھو کہ تم فوت ہو گئے ہو اور تمہارے یتیم بچے جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ کمزور ہیں اور چھوٹے اتنے ہیں کہ وہ کچھ کما بھی نہیں سکتے اور غریب بھی ہیں، تو وہ اگر کسی دروازے پر جائیں اور ان کو کچھ نہ ملے اور وہ محروم خالی ہاتھ وہاں سے واپس لوٹ آئیں تو سوچو تمہارے دل پر کیا گزرے گی، کوئی صدمہ یا دکھ ہوگا یا نہیں۔ اسی طرح دوسرے یتیموں کا درد اور دکھ محسوس کرو کہ وہ بلا وجہ تمہارے پاس سے محروم نہ جائیں، خالی ہاتھ جائیں تو کسی معقول وجہ سے جائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر مشترکہ مال میں سے تم انہیں کچھ نہیں دے سکتے، انہیں کچھ نہیں دیا جا سکتا، تو ان کو انتظار کرنے کے لیے کہہ دیں۔ جب مال تقسیم ہو جائے تو پھر جتنے مال کے مالک تم بن گئے ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، دینے کے مجاز ہو، تو اپنے مال میں سے ان کو دے کر بھیجو، ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ تو فرمایا ان سے ہمدردی کرو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہیں درست اور معقول بات، یعنی ان کو معقول طریقے سے سمجھا دیں، ان کو جھڑکیں نہیں تاکہ ان کے دلوں میں وہم اور کدورت پیدا نہ ہو۔ اب اس سے آگے ایک اور سخت مسئلہ ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، صرف برادریاں نہیں پالنی۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون اموال الیتامى، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلماً، زیادتی کرتے ہوئے۔ زیادتی کرتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے قاعدوں سے تجاوز کرتے ہوئے یتیم کا مال کھاتے ہیں، کیونکہ شریعت تو یتیم کا مال کھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پختہ بات ہے کہ وہ کھاتے ہیں، یعنی ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ۔ یہ بوٹیاں نہیں ہیں، یہ آگ کے انگارے ہیں جو ان کے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ معاف رکھنا، یتیم کا مال تو سارے ہی کھاتے ہیں۔ آج کل کوئی آدمی جو ہے اس سے چوکا ہوا نہیں ہے۔ وہ اس طرح، میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، وہ اس طرح کہ مثلا ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے وارثوں میں چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اسی مال سے 3واں، 7واں اور 10واں اور 40واں ہوتا ہے، وہ تم بھی کھاتے ہو، برسی ہوتی ہے تم بھی کھاتے ہو، یہ قطعی حرام ہے، حرام، دوزخ کی آگ پیٹ میں ڈالتے ہو۔ کیونکہ ایسا تو ہمارے ہاں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ فوت ہوتے ہی اس کی جو وراثت ہے وہ شرعی وارثوں میں فوراً تقسیم ہو جائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتا، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد 20 سال تک وراثت تقسیم نہیں کی۔ کیوں نہیں تقسیم کی؟ بس بڑے بھائی نے کہا تھا، امی نے کہا تھا کہ نہیں کرو تقسیم تو نہیں کی، بھائی نے کہا تھا نہیں کرو تقسیم تو نہیں کی۔ یہ کوئی بات ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تقسیم کرو تو ماں کے کہنے کی کیا حیثیت ہے اس میں؟ دیکھو یہ بات یاد رکھ لو
کہ جس دن آدمی کا انتقال ہو گیا اس سے اگلے دن یا اسی دن ہی یا اس سے اگلے دن ہی وہ جو ترکہ چھوڑ کر گیا ہے اس کو شرعی وارثوں میں تقسیم کر دینا ضروری ہے۔ 20 سال تک 25 سال تک اس پہ سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور شرعی وارثوں کو نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ جی امی نے کہا تھا، جی بڑے بھائی نے کہا تھا۔ یہ بڑا بھائی اور امی ہوتے کون ہیں؟ اللہ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی معصیت میں مخلوق کی تابعداری جائز نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ماں کے حکم کی، بھائی کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باپ کے حکم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ جہاں اللہ کا حکم نہ ہو وہاں پر حکم ہے کہ ماں باپ کا حکم مانو، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پھر ماں کے حکم کی کیا حیثیت ہے؟ ماں نے کہا تھا اس لیے تقسیم نہیں کی۔ تو 20 سال تک لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے، اور اسی مال میں سے جس کے اندر وہ بچے اور بچیاں وارث ہیں، اسی مال میں سے تیجے بھی چل رہے ہیں، ساتے بھی چل رہے ہیں، 40واں بھی چل رہا ہے، برسیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے اور سارے کھا رہے ہیں۔ کیا چودھری، کیا مولوی، کیا امام، کیا خطیب، کیا غریب، کیا امیر، چاچا، کیا چاچا، تایا، ماما، سب دادا، سب کھا رہے ہیں۔ یہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، یہ حرام ہے قطعی طور پر۔ میں نے اپنی زندگی میں 1 2 4 ہی ایسے آدمی دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے فوراً وراثت کا مال تقسیم کیا ہے، ورنہ عام طور پر لوگ تقسیم نہیں کرتے۔ تو اب تقسیم سے پہلے اس مال میں سے تیجا کرنا یا 7واں کرنا یا 10واں کرنا یا 40ویں پر اس سے خیرات کرنا یا جمعرات کو بھی جو کھانا دیے جاتے ہیں، یہ جو بھی کھائے گا حرام کھائے گا۔ یہ تمام فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم کا اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی جو کہ بریلوی حضرات کے امام ہیں، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، لیکن کھا سارے رہے، کیا مولوی، کیا قاری، کیا پیر، حافظ، حاجی، چودھری، چاچا، تایا، ماما، دادا، سب کھا رہے ہیں، سارے ہی چاٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے تیجے اور 7ویں کی تعیین کرنا، یہ بدعت ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ مشترکہ مال میں سے صدقہ خیرات کر دینا یہ حرام ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھاؤ، یہ جہاد ہے، اور یہ جہاد بھی تم ضرور کرو، چونکہ صدیوں سے یہ اصل میں ہندوانہ رسم ہے، تو صدیوں سے یہ ہندوانہ رسمیں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، اس لیے ان کا چھوڑنا خاصا مشکل ہے۔ تو اس محاذ پر، جس محاذ پر بندوق سے کافروں کے ساتھ لڑا جاتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک درست جہاد ہے، وہ بالکل صحیح جہاد ہے، لیکن یہ محاذ جو ہے اپنوں سے اپنوں کے سامنے رسموں کا قلع کما کرنا، یہ بڑا سخت جہاد ہے، کیونکہ ساری برادری کے تانے سنے اور کہے کہ میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ اس میں یتیم کا مال ہے۔ ہاں البتہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ فوت ہوا ہے، اس کی طرف سے خیرات کسی اور نے کی ہے، مطلب رشتہ داروں میں سے کسی نے کی ہے، وہ وارث نہیں ہے، غیر وارث نے اس کی طرف سے خیرات کے پیسے دیے ہیں کہ جی یہ آپ خیرات کر لو، تو پھر اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے موقع پر کھانا پکا کر بھیجنا چاہیے میت والوں کے گھر پہ، اور یہ باقاعدہ سنت ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موتا کے مقام پر شہید ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنہم قد اتاہم ما یشغلہم، کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو کیونکہ ان کو صدمہ ہے۔ تو ایسا کھانا جو آ جائے وہ غریب امیر سب کھا سکتے ہیں، چاہے وہ قریب سے آیا ہو یا دور سے آیا ہو۔ جو آدمی قریب سے آیا ہوا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے، جو دور سے آیا ہوا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن تیجے اور 7ویں اور 10ویں کے لیے تو عام طور پہ کوئی پکا کر نہیں بھیجتا، یہ تو مرنے والے کے مال سے پکتا ہے۔ تو مرنے والے کے مال سے جو پکے گا تو اس روٹی میں اور اس روٹی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو مرنے والے کے مال سے جو بھی کھانا پکے گا، وہ چاہے تیجا ہو، وہ چاہے 7واں ہو، وہ چاہے 40واں ہو، وہ 10واں ہو، جو بھی ہو، وہ اگر وراثت تقسیم ہونے سے پہلے پکا ہے تو حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پکانا حرام ہے۔ تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا رج رج کے، یہ گویا اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، آگ کے انگارے، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں،
وہ یہ ہے کہ جو آدمی جنازے میں شریک ہو جائے اس کو الگ سے تعزیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن بعض دفعہ آدمی سفر پر ہوتا ہے، کسی وجہ سے اس کو علم نہیں ہوتا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ بعد میں تعزیت کے لیے جا سکتا ہے، تو اس موقع پر دقت پیش آ سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب تعزیت کے لیے دور کسی جگہ جائے گا تو روٹی بھی کھانی ہے، وہ کھلائیں گے بھی، تو اب آدمی کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر سے کھا کر جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر باہر سے کھا کر بھی نہیں گیا تو ان کو سمجھائے، ان پر یہ بات واضح کر دے کہ چونکہ تمہارا مال شرعی طور پر ابھی تک وارثوں میں تقسیم نہیں ہوا ہے تو میں مشترکہ مال سے کھانا نہیں کھا سکتا، اس لیے ناراض نہ ہو۔ البتہ یہ عورتیں بڑی ضدی ہوتی ہیں، یہ ضد کی بڑی پکی ہوتی ہیں اور مسائل بھی کم سمجھتی ہیں، لہٰذا اگر کوئی عورت ضد کر جائے کہ نہیں تو نے روٹی کھا کر جانا ہے، ہم تمہیں بغیر اس کے جانے نہیں دیں گے، تو مجبوری کی حالت میں کھا لے، مگر جتنی روٹی کھائے اس روٹی کی رقم اس گھر کے کسی فرد یا بچے کو دے دے، تاکہ اتنی رقم یا اس سے زیادہ دے دے تاکہ اس روٹی کا معاوضہ ہو جائے اور حرام سے بچ جائے۔ لیکن ہے بڑا یہ جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد کہ رسموں کے سامنے ڈٹ جائے۔ آج دیکھیں کہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں کہ جنازہ مجھ سے پڑھواتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی گھر جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی فلاں پرسوں جو ہے وہ قل شریف ہوں گے، ترسوں جو ہے وہ قل شریف ہوں گے۔ بھائی یا تو مجھ سے جنازہ پڑھواؤ یا قلوں کا اعلان نہ کرو۔ پھر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کا نام رکھا ہے ایصال ثواب، تو ایصال ثواب کے کھانے کی جو مستحق ہیں وہ تو غریب اور محتاج لوگ ہیں، یہ تو چودھری کھا جاتے ہیں آگے، یہ تو چچا کھا گیا، دادا کھا گیا، سسر کھا گیا، داماد کھا گیا، چودھری کیوں کھا گیا، یہ سارے کیوں کھا جاتے ہیں؟ یہ ایصال ثواب کے کیا لگتے ہیں؟ یہ سب خالص رسمیں اور دکھانے کے ہیلے بہانے، ان سے بچو۔ بہتر یہ ہے کہ جب قبر پر دعا ہو اعلان کر دو کہ ہم نے کوئی رسم وغیرہ نہیں کرنی، جس نے قرآن کریم پڑھنا ہو وہ اپنے گھر میں پڑھ لے، وہ اپنی مسجد میں پڑھ لے، جہاں چاہے پڑھ لے، ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر ہمارے جو وفات پا گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کر دے۔ لیکن ایسے مجاہد ہیں بہت کم جو اتنی ہمت کرے، ایک دوسرے سے شرم کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ شاید وہ اعلان کر دے، وہ کہتا ہے شاید وہ اعلان کر دے، شاید وہ کر دے۔ تو خیر مسئلہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ سیصلون سعیرا، اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا کہ یتیموں کا مال کھا گئے۔ بہرحال یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے اور اس پر سخت عذاب کی تنبیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میں نے مسئلہ کھول کر سمجھا دیا ہے، بھئی آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ عمل کریں نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔